الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عادى لي ولي قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج 14 نومبر 2024 ہے اور گزشتہ رات 13 نومبر 2024 بعد از نماز عشاء جامع مسجد سروس انڈسٹری میں ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا اصلاحی بیان تھا۔ میں نے دعوت بھی دی تھی، جہاں تک ہو سکا میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ تو الحمدللہ تقریباً میری دعوت پر 5-6 بندے جو ہے وہ گئے ہیں بیان سننے۔ ہمارے محترم شبیر صاحب، عبدالرشید صاحب، سید بغداد شاہ صاحب، حضرت مولانا رضوان خان صاحب، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بندے تشریف لے گئے ہیں۔ تو جو بیان سننے آج میں ابھی آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کروں گا، چند ان واقعات کو ذکر کروں گا جو انہوں نے بیان کیے تھے۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کے ساتھ محبت رکھنے والے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ انہوں نے جو واقعات بیان کیے تھے، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعریف ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے لوگ ہیں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ اور تابعین اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی پہلے گزرے ہیں بڑے ان کو بھی مانتے ہیں، اور جو موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے ساتھ عقیدت ہم اپنی نجات کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات جھوٹی ہے، بعض لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ درود کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سن لو کہ بے شک ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوتے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی تعریف بھی بتائی کہ میرے ولی وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی رکھے، جو حقیقت میں میرا ولی ہے اور کوئی اس سے دشمنی رکھتا ہے تو فقد آذنته بالحرب، میں اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا کہ گویا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ ان دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، ایسا اللہ تعالیٰ کا خوف اور ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت جو انسان کو اللہ کی تابعداری پر آمادہ کرے اور گناہوں سے انسان کو بچا لے، گناہوں سے انسان کو بچا لے۔ نیکی کا نور انسان کے چہرے پر تب بھی آئے گا جب گناہوں کے سوراخ بند ہوں گے۔ ایسی بندہ لگا لے، کھڑکیاں دروازے سارے کھول لے تو کیا وہ کولنگ ہو جائے گی کمرے میں؟
نہیں ہوگی، کھڑکیاں دروازے سوراخ سارے بند کرے گا، ایسی چلائے گا تب کولنگ ہوگی۔ اس طرح ہم نیک اعمال کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات کریں گے، ساتھ ساتھ گناہوں کے دروازے بند کریں گے، تب ایمان کی نورانیت ہمیں الحمدللہ نصیب ہوگی۔ تو ایک تو اللہ کے وہ ولی ہیں، صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین، جو اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی تو بہت بڑی شان ہے، اور ان کے واقعات بھی بہت زیادہ ایمان افروز ہیں۔ جو انہوں نے رات کو واقعات بیان کیے ہیں، وہ مطلب گزشتہ ایک صدی کے دوران جو اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، ایک دو صدیوں کے درمیان، ان کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، آپ میرا بیان توجہ کے ساتھ سنیں گے جاگ کر، پھر فائدہ ہوگا۔ جو سو کر سنے گا وہ تو سونے والوں کا، پھر آپ کو پتہ ہے جاگنے والوں کی کٹیاں، تو سونے والوں کے کیا ہوتے ہیں؟ کٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے جاگ کر بیان سننا ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں، بڑا دین کا کام کیا ہے۔ تو ایک دفعہ ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے، ان کے جاننے والے، محبت رکھنے والے، وہ بھی سارے ان کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آئے۔ ریلوے اسٹیشن پر آئے تو اتنے میں نا ایک ان کے ساتھ محبت رکھنے والا وہ گنا لے کر آیا۔ کانپور، انڈیا میں، بھارت میں ایک جگہ ہے کانپور، جیسے ادھر خانپور ہے ادھر کانپور ہے۔ تو کانپور ایک جگہ ہے، وہاں کا گنا بہت مشہور ہے، میٹھا ہوتا ہے اور بہت مشہور ہے۔ وہ نا حضرت کے لیے بنڈل پورا گٹھا بڑا سا گنوں کا لے کر آئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ میں نے اپنے سامان کا وزن کرا لیا ہے، ریل گاڑی پر سفر کرنا تھا، سامان کا وزن کرا دیا ہے، آپ ایسے کرو کہ ان گنوں کا بھی وزن کرا دو۔ تو جو بندے بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے ساتھ محبت رکھنے والے، انہی میں سے ایک ریلوے کا ملازم تھا، جو ڈی ٹی ہوتا ہے، ٹی ٹی وزن کرتا ہے، چیک کرتا ہے، وہ اس نے کہا جی حضرت میں خود اس ریل گاڑی میں جا رہا ہوں، وزن کی ٹینشن نہ لیں، سامان میرے حوالے، ٹھیک ہے جی، وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر میں ہوتا یا آپ ہوتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، تو بڑی ودیا کا ہے، مفت میں سامان چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے جو ہے نا وہ آگے جانا ہے، میں نے، اس نے کہا جو تھا ملازم تھا ریلوے کا، اس نے کہا جی میں نے نا جہاں تک جانا ہے وہاں تک جاؤں گا، وہاں سے آگے جس کی ڈیوٹی ہے نا میں اس کی بھی ذمہ لگا دوں گا کہ آپ کا سامان کوئی چیک نہیں کرے گا، آپ کا سامان کوئی چیک نہیں کرے گا اس کا وزن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کو نہیں، میں نے اور آگے جانا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے آگے جانا۔ تو ان کا جو سٹاف تھا، جیسے ہمارا سٹاف ہے گجرات اسٹیشن، ان کا جو سٹاف تھا اس کا نام تھا تھانہ بھون۔ تو اس نے کہا حضرت ٹینشن نہ لیں، تھانہ بھون تک میں بندوبست کر دوں گا سامان کی کوئی آپ سے کوئی چیک نہیں کرے گا، ہم خود ملازم ہیں، ہماری دعا سلام ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا نہیں، میں نے اور آگے جانا ہے، میں نے کہا حضرت آپ نے اور آگے کدھر جانا ہے؟ تھانہ بھون میں تو آپ کا گھر ہے، اور آگے آپ نے کدھر جانا ہے؟ تو کہنے لگے آگے میں نے قبر تک جانا ہے، میں نے، ہاں اگر تو مجھے قبر تک لے کر جا سکتا ہے اور قبر میں بھی فرشتوں سے میری جان بچا سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سامان کا جو کیا کرو، وزن کرو، اس لیے کہ یہ غیر قانونی طریقے پر مال لے جانا یہ قانون کے خلاف ہے، اور جب قانون کے خلاف ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا گورنمنٹ جو ہے اس کا مال غصب کرنے کے مترادف ہے، تو اس لیے اس کا پھر وزن کرایا اور پھر سامان لے کر۔ دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ انہوں نے یہ سنایا، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن شاہ صاحب نے، کہتے ہیں سن 1992 کی بات ہے، ہم تبلیغ میں سیالکوٹ آئے، تو سیالکوٹ آئے تو وہاں جو اڈا ہے، اڈے سے اس ٹائم ٹانگے جاتے تھے، مدرسے میں جانا تھا، کسی جگہ تشکیل ہوئی ہماری تو ٹانگے پر بیٹھے، کہتے میرے ساتھ ایک عرب کا مہمان تھا، تبلیغ میں عرب سے بھی آتے ہیں، مصر سے، سعودی عرب سے، تو ایک عرب کا مہمان تھا مصر کا، اس کا نام تھا محمد حسن، کیا نام تھا؟
بہت پیارا نام ہے، نام بھی پیارا ہے اور وہ بندہ بھی بہت پیارا تھا۔ محمد حسن تھا، عربی مصر کا، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ٹانگے پر۔ تو ٹانگے والے نے ایسے کیا کہ اس کا گھوڑا سا چل نہیں رہا تھا، اس نے زور سے اس کو چابک مارا، زور سے۔ جب زور سے چابک مارا اس کو، تو وہ جو محمد حسن ہے کہتے ہیں، مجھے عربی میں کہتے ہیں کہ اس کو بولو یا اس کو بے زبان جانور ہے، اس کو مارے نا، بے زبان جانور ہے، اس کو اتنا مارے نا، اتنے زور سے اس نے مارا ہے کہ میرا جو ہے جسم کانپنے لگ گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو نا، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے بولا ٹانگے والے کو، یہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، عرب کے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹانگے کو مارو نا، اتنا کیوں مارتے اس کو؟ تو اس نے آگے سے پنجابی میں کہا کہ جی یہ مار بغیر نہ ٹردا نہیں، ٹھیک ہے جی، پیار سے نہیں ٹردا ہے، اس کو مارنا پہنتا تاں ہی چلتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے پھر اس کو عربی میں بتایا نا کہ جی یہ کہہ رہا ہے ٹانگے والا۔ تو نے کہا اس ٹانگے والے سے پوچھو، ٹھیک ہے جی، کیا تم اللہ کی مانتے؟ کیا تم اللہ کے مانتے ہیں؟ یہ تو اس کا مالک ہے نا گھوڑے کا، یہ تیری نہیں مانتا تو اس کو چابک مارتا ہے، اس کو ڈنڈے مارتا ہے۔ تو اس سے پوچھو کہ کیا تو جس کا تو بندہ ہے اللہ، جو اللہ تیرا مالک ہے، تو اس اپنے مالک کی مانتا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں، عربی والا بندہ یہ کہہ رہے، کہتے ہیں وہ جو ٹانگا چلانے والا تھا نا، اس کے ہاتھ سے نا جو چابک تھا اس کے پاس نا مارنے کے لیے، وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس نے پھینک دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا یہ شیخ نے مجھے کیا کہا ہے، اسے مجھے یہ کہا ہے کہ جس طرح تو اس کو مانتا ہے نا، مارتا ہے نا، اس طرح رب کی تو جب نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مارے نا، اللہ اپنا کار اور غضب تیرے اوپر نازل کرے نا، تمہیں سمجھ آ جائے۔ وہ اللہ جس طرح مہربان ہے، غفور ہے، ہمارا مالک ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، عارضی مالک، تو ہمیں چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، فوری پکڑ نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کی فوری پکڑ نہیں کرنی چاہیے، ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ 2 واقعات ہو گئے۔ تیسرا واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک تبلیغی جماعت تھی، تو وہ جا رہے تھے نا، تبلیغ پر جا رہے تھے، تو ایک اسٹیشن سے بیٹھنے لگے، جو اسٹیشن پر پہنچے نا فوراً ریل گاڑی آ گئی، فوراً ریل گاڑی آ گئی۔ تو ریل گاڑی والوں نے کہا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر ٹکٹ نہ لے سکو تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ ٹی ٹی آتا ہے چیک کرنے والا بندہ، اس کو بولتا ہے یار میں جلدی میں بیٹھ گیا تھا، ٹکٹ ابھی کاٹ لو۔ کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت پوری بیٹھ گئی ریل گاڑی کے اندر، جو ان کا سٹاف تھا سٹاف آ گیا، لیکن وہ ٹی ٹی کوئی نہیں آیا، کبھی وہ نہیں پہنچ سکتا، سٹاف نزدیک ہوگا، وہ ٹی ٹی کوئی نہیں آیا۔ تو جب یہ اسٹیشن پر اترے اپنے سٹاف پر، تو ادھر ریلوے اسٹیشن کے اندر گئے۔ مثال کے طور پر یہاں سے اگر گجرات سے لاہور جا رہے ہیں تو لاہور اسٹیشن سے اترے، یہاں ٹکٹ نہیں لے سکے، ادھر راستے میں کوئی ٹی ٹی نہیں آیا چیک کرنے والا، وہاں ریلوے اسٹیشن پر اترے جا تو سیدھے اندر گئے دفتر میں، انہوں نے کہا جی ہمیں ایسے کرو کہ لاہور سے گجرات کا ٹکٹ دے، لاہور سے گجرات کا ٹکٹ دے، جتنے بندے ہیں سب کے ٹکٹ دے۔ اس نے کہا یہ تو ابھی گاڑی جاتی کوئی نہیں، لاہور سے گجرات تو کوئی گاڑی نہیں جا رہی، ابھی تو ادھر سے آئی، تو ٹکٹ آپ نے کیا کرنا؟ نہیں ٹکٹ آپ دے، ٹکٹ لیے، پیسے جمع کرائے، ادھر ہی دفتر کے آگے سامنے ٹکٹ لے کے ٹکٹوں کو پھاڑ دیا، ٹکٹوں کو کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا دفتر والے بندے نے کہا کیا پاگل ہے، یہ کیا پاگل ہیں، ابھی ٹکٹ لیا ہے، لے کر پیسے جمع کرائے نے، سفر کیا ہی نے، پہلے ہی پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا ہم پاگل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں موجود ہے، ہم نے سفر کیا ہے بغیر ٹکٹ کے، ہمارے اوپر لازم تھا کہ اتنے پیسے حکومت کے خزانے میں جمع کرائیں، تو اس لیے ہم نے ابھی سفر نہیں کرنا تھا، لیکن جو ہمارے اوپر حکومت کا وہ جو قرضہ چڑھ گیا، ہم نے سفر کیا بغیر پیسوں کے، وہ قرضہ ہم نے واپس حکومت کے خزانے میں کیا کر دیا ہے؟ جمع کر۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر بندہ کسی کا حق نہیں کھاتا، نہ بندے کا نہ حکومت کا۔ حکومت اپنے کاموں کی خود ذمہ دار ہے، وہ اللہ کو جواب دے گی، ہم اپنے کاموں کے خود ذمہ دار ہیں، ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن شاہ مسعودی صاحب کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھا کر نا گھر جا رہا تھا، تو جو ہی گھر پہنچنے لگا تو راستے میں نا مجھے بندے ملے اور کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے
اور بیٹی کا بھی اصرار، دولہے والے کا، دلہن والوں کا، سارے خاندان والوں کا یہ اصرار ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح جو ہے وہ آپ پڑھائیں، نکاح آپ پڑھائیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے ساتھ یہ بھی کہنے لگے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ نکاح مسجد میں پڑھاتے ہیں، مسجد میں سنت ہے نکاح پڑھانا، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مسجد میں نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ اور کہنے لگے وجہ اس کی یہ کہ بڑے بڑے افسروں نے، بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداروں نے حکومت کے، انہوں نے نکاح میں آنا ہے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نکاح میں آنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد نہیں جانا، مسجد میں جا کر بیٹھنا زمین پر، یہ ہماری توہین ہے، ہم نے شادی حال میں نکاح۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے، آنسو نکلنے لگ گئے۔ تو میں نے کہا اچھا دوبارہ بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، کیوں نہیں مسجد آ رہے؟ کہتے وہ بڑے بڑے وزیر ہیں اور فلاں ہیں اور ٹمکان ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا مسجد میں نہیں جا سکتے، کہ مسجد میں جا کر شوز اتارنا اور مسجد میں زمین پر بیٹھنا یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم شادی حال میں نکاح۔ مفتی صاحب کہنے لگے، میں نے ان کو کہا کہ یہ جو ہیں یہ بڑے نہیں ہیں، یہ بڑے نہیں ہیں، وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا جو سب سے بڑے رب کے آگے جھکے، جو سب سے بڑے رب اللہ کے گھر میں آئے نا، وہ خود بڑا کبھی نہیں ہو سکتا، بڑا وہی ہوگا جو سب سے بڑے رب اللہ تعالیٰ کے گھر پر آئے، اللہ کے گھر میں آئے، وہ بڑا۔ تو کہنے لگے کہ یہ اس طرح ان کی مثال کہ پیکنگ تو بہت بڑی ہے لیکن اگر اندر مال جو ہے وہ گھٹیا اور چھوٹا بڑا، یہ بڑے نہیں ہیں، یہ جو ان کے جن کا عہدہ نظر آ رہا ہے، جن کو حکومت نظر آ رہی ہے، وہ ان کی پیکنگ ہے بس، اور اندر ان کا یہ جو خود بندہ ہے یہ کیا ہے جی، چھوٹا ہے جی، کہ وہ بڑا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھر میں جائے، بڑا وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے گھر جائے۔ اور بھی بہت سارے واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بھی کوئی نزدیک بیان ہو، آپ کو دعوت دی جائے تو ضرور جایا کریں، کوشش کیا کریں۔ لیکن دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنے دور دور جاتے ہیں، سارا دن گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں دنیا کے کام کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ تو یہ جو علماء کے حلقے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے بیان ہوتے ہیں، یہ آخرت کمانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ اس کے بدلے دنیا بھی بندے کی سیدھی کر دیتے ہیں۔ اصل مقصد تمہارا آخرت ہے، ضرور اس میں شرکت کیا کریں، اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔